ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے، ایک مشرک مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا فرق، یہ عام مسلمان اور تبلیغی جماعت کے درمیان کا فرق نہیں ہے، یہ فرق قرآن نے مشرک مومن کے درمیان کا فرق بیان کیا کہ مشرک مومن کے درمیان فرق یہ ہے مساجد اللہ کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ کہ 100% مسلمان مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، یہ جو ابھی آپ نے سنا یہ اسی مہینے سپٹمبر 2025 کو چندی گڑھ میں تبلیغی اجتماع کا جو جوڑ ہوا اس میں مولانا سعد صاحب نے فجر کے بعد بیان کیا۔ اس بیان کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہا ہوں۔ علماء سے گزارش ہے کہ اس بیان کو شروع سے لے کر آخر تک پورا سنیں، یہ پورا بیان مکمل شروع سے لے کر آخر تک خرافات سے بھرا ہوا ہے۔ اس بیان میں مولانا سعد صاحب نے قرآن کی متعدد آیات میں تحریف کی، تفسیر بالرائے کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر قصدن جھوٹ ملایا، شریعت کے مقید احکام کو پہلے مطلق کیا اور پھر اس مطلق کو اپنے طریقے کے ساتھ میں مقید کیا، اور اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، ان سب کی تو دھجیاں اڑا دی اور ساتھ میں منطق اور لاجک کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اب یہ جو مولانا سعد صاحب کی کلپ ہے اس میں مولانا سعد صاحب نے بڑا عجیب استدلال کیا، قرآن کی 2 آیتیں پیش کی، دونوں کو جوڑا اور جوڑ کر ایک فاسد نتیجہ نکالا۔ اب ان آیتوں کے لیے میں آپ کو قرآن کی تفاسیر اٹھا کر نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ قرآن کی تفاسیر کے اندر چیک کرنے کے لیے وہ بات اس لیول کی بھی تو ہونا چاہیے نا۔ مولانا سعد صاحب کی یہ باتیں تو منطق اور لاجک کے معیار ہی کو نہیں پہنچ پائی ہے، تو تفاسیر کھول کر کہاں ان کو چیک کیا جائے گا؟ تو تفاسیر کو تو آپ رہنے دیجئے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا یہ دعویٰ منطقی اعتبار سے اور لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر کیوں بالکل بھونڈا اور غلط ہے۔ مولانا نے 2 آیتیں پیش کی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، پہلی آیت، اور دوسری آیت انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مساجد کو آباد تو ایمان والے کرتے ہیں۔ اب اس صغرا اور کبرا کو ملا کر جو نتیجہ مولانا نے نکالا، اس نتیجے کو سن کر منطقی اور لاجیشنز اپنا سر پھوڑ لیں گے۔ نتیجہ کیا نکالا کہ دیکھو ایک آیت میں یہ ہے کہ مشرکین مسجد کو آباد نہیں کرتے، دوسری آیت میں یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد تو ایمان والے ہی کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے اور نہ کرنے میں جو فرق ہے یہ مومن اور مشرک کا فرق ہے۔ پھر آگے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ یہ عام مسلمان اور تبلیغی جماعت کا فرق نہیں ہے، یعنی مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تبلیغی جماعت میں کام کر رہے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کر رہے ہیں، اور دوسرے جو سارے مسلمان ہیں جو ہمارے طریقے پر مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت نہیں کر رہے ہیں نا، تو یہ ان دونوں کا فرق نہیں ہے، یہ مومن اور مشرک کا فرق ہے۔ یعنی جو لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو مومن سمجھیں، اور جو مولانا سعد صاحب کی ترتیب پر مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، وہ مشرک سمجھے۔ یعنی پوری امت مسلمہ کو مشرک ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ یہ نتیجہ مولانا سعد صاحب نے اس سے نکالا ہے۔ ہم مولانا سعد صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ 2 جملوں کو ملا کر نتیجہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لاجک اور سلوجزمز کے اندر موڈز اینڈ فگرز کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ علماء کی زبان میں کہوں تو اشکال اربع اور قضایا کی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ قضیہ موجبہ ہے یا سالبہ، اور اگر موجبہ ہے تو کلیہ ہے یا جزیہ، اسی طرح سالبہ ہے تو کلیہ ہے یا جزیہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر اشکال اربع میں سے درست شکل میں اس کو مرتب کر کے پھر درست نتیجہ نکلتا ہے، ایلیمنٹری لاجک میں جس کو موڈز اینڈ فگرز کہتے ہیں۔ خیر لاجک کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہر آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے۔ مولانا نے جو 2 آیتوں کو جوڑ کر جو نتیجہ نکالا نا وہ اتنا غلط نتیجہ ہے نا، ہماری اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مولانا نے کیا کہا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ دیکھو مشرکین مسجد کو آباد نہیں کرتے، پہلا جملہ انما یعمروا مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مسجدوں کو آباد تو ایمان والے کرتے ہیں، دوسرا جملہ۔ ان دونوں جملوں کو ملا کر نتیجہ نکالا کہ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں، وہ مشرک ہیں، کہ مسجدوں کو آباد کرنے اور نہ کرنے کے درمیان ہی مومن اور مشرک کا فرق ہے کہہ رہے ہیں۔ اب ہماری مثال سے بات کو سمجھیے۔ مولانا سعد صاحب ہی کی طرح میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں آپ سے کہوں مثلا پولیس والے مریضوں کا علاج نہیں کرتے، پہلا جملہ، مریضوں کا علاج تو ڈاکٹرز کرتے ہیں، دوسرا جملہ۔ اب ان دونوں جملوں کو ملا کر کہ پولیس والے مریض کا علاج نہیں کرتے، مریضوں کا علاج تو ڈاکٹرز کرتے ہیں، ان دونوں جملوں کو ملا کر اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ دیکھو مریض کا علاج کرنے نہ کرنے میں جو فرق ہے نا وہ ڈاکٹر اور پولیس کا فرق ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے بھی لوگ مریض کا علاج نہیں کر رہے ہیں وہ سب کے سب پولیس ہیں،
کیوں؟ کیونکہ جو لوگ علاج کر رہے ہیں وہ تو سب ڈاکٹر ہیں اور جتنے لوگ علاج نہیں کر رہے ہیں وہ سب کے سب پولیس ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب یہ کیا بھونڈا مذاق کر رہے ہیں؟ یہی بھونڈا مذاق مولانا سعد صاحب قرآن کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھنومتی نے کھمبا جوڑا۔ جس طرح ان دونوں جملوں سے کہ پولیس والے مریض کا علاج نہیں کرتے اور مریض کا علاج تو ڈاکٹر کرتے ہیں، ان دونوں جملوں سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ جتنے بھی لوگ مریض کا علاج کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور جو علاج نہیں کر رہے ہیں وہ سب پولیس والے ہیں۔ بالکل اسی طرح ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ جتنے بھی لوگ مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں وہ سب مشرک بن جائیں گے۔ ارے بھائی، جو آدمی مریضوں کا علاج کر رہا ہے وہ ڈاکٹر ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ پولیس والے مریض کا علاج نہیں کرتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات کہ جو بھی مریض کا علاج نہ کرے وہ پولیس والا بن جائے گا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول کہ مشرکین مسجد کو آباد نہیں کرتے بالکل برحق ہے، اور مسجدوں کو آباد تو ایمان والے کرتے ہیں، بالکل درست ہے۔ لیکن آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جتنے لوگ مسجد کو آباد نہیں کرتے وہ سب مشرک ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ جتنے لوگ مریض کا علاج نہیں کرتے وہ سب پولیس ہیں۔ یا اللہ، کیا کیا جائے؟ اس سے زیادہ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اور اس پر ایک عجیب بات بتاؤں میں، مولانا سعد صاحب کے معتقدین ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ مولانا سعد صاحب کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مولانا سعد صاحب کے علوم بہت اونچے ہیں، آپ کو مولانا سعد صاحب کی بات سمجھنے کے لیے سال لگانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کی لاجیکل فیلسیز اور منطقی مغالطے جو آدمی دے گا تو اس کی بات کس کو سمجھ میں آنے والی ہے؟ اصل میں مولانا سعد صاحب کی بات جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، وہ اسی وجہ سے کیونکہ مولانا سعد صاحب قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو علماء کو سمجھ میں نہیں آتی، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ مولانا سعد صاحب کی بات اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ بہت ہائی لیول کی باتیں ہو رہی ہے۔ اور وہ ہائی لیول کی باتیں کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا کہ منطقی معیار بھی پورا نہیں کر پا رہی ہیں، اور آپ علماء کو اتنا کمتر سمجھنا چھوڑ دیں کہ مولانا سعد صاحب کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ارے قرآن اللہ کا کلام ہے، علماء نے اللہ کے کلام کو سمجھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو علماء نے سمجھا، یہ مولانا سعد صاحب کی بات کیا بلا ہے کہ علماء سمجھ نہیں پا رہے؟ ہم علماء نے عضد الدین الایجی کی مواقف کو سمجھا، سعد الدین تفتزانی کی شرح عقائد کو علماء نے سمجھا ہے، سید شریف جرجانی کی شرح المواقف کو علماء نے سمجھا ہے، میبزی قطبی سلم کو علماء نے سمجھا ہے، غزالی کی اور رازی کی کتب کو علماء نے سمجھا ہے۔ آپ نے علماء کو اتنا کم عقل سمجھ لیا ہے اور اتنا بے وقوف سمجھ لیا ہے کہ مولانا سعد صاحب کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے ہم علماء نے تو کوانٹم فزکس کو بھی سمجھ لیا ہے، کلاسیکل فزکس کا جب فیلئر آیا تو البرٹ آئنسٹائن بھی کوانٹم فزکس کو نہیں سمجھ پایا اور پریشان ہو کر کوانٹم انٹینگلمنٹ کے بارے میں اس نے کہہ دیا اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس، ہم نے تو اس کو بھی سمجھ لیا، میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء مولانا سعد کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اتنی ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ اصل میں علماء دیوبند کی خاموشی کو آپ نے ان کی بے وقوفی سمجھ لیا۔ آپ سارے عالم میں گھوم کر شور کرتے رہے اور آپ کا شور گلی گلی محلے محلے پوری دنیا میں پھیلتا رہا اور علماء اپنا کام خاموشی سے کرتے رہے تو آپ نے ان کی خاموشی کو بے وقوفی سمجھ لیا۔ ناطق لکھنوی کہتا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ علماء کی اور علماء دیوبند کی خاموشی کو آپ بے وقوفی نہ سمجھیں، ان کے سکوت کو کم علمی سے تعبیر نہ کریں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اچھا، اب آگے مولانا سعد صاحب کا کمال دیکھیے۔ ایک تو مولانا نے کمال یہ کیا کہ مسجد کی آبادی کو ایمان والوں کے ساتھ میں اس طرح خاص کیا کہ جتنے لوگ مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں سب کو مشرک ہونے کا طعنہ دیا۔ ٹھیک ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے، ایک مشرک مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا فرق، یہ عام مسلمان اور تبلیغی جماعت کے درمیان کا فرق نہیں ہے، یہ فرق قرآن نے مشرک مومن کے درمیان کا فرق بیان کیا کہ مشرک مومن کے درمیان فرق یہ ہے مساجد اللہ کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ کہ 100% مسلمان مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ یہ تو تخصیص ہوئی، اب تخصیص در تخصیص یہ کیا کہ مسجد کی آبادی کو اپنی ترتیب کے ساتھ میں خاص کر دیا۔ سنیں مولانا کی بات کہ مسجدوں کو ایمان والوں سے آباد رکھنے کی کوشش، وہ کوشش کیا ہے؟ احادیث پہ غور کریں، وہ کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں، جمع شدہ لوگوں میں دین کی بات کا ہو جانا، یہ تعمیر مسجد نہیں ہے۔ تعمیر مسجد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں
ان سے دین کی بات ہو جائے. یہ تعمیر مسجد نہیں ہے. تعمیر مسجد یہ ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کریں. اور اپنی ترتیب کے ساتھ خاص کرنے کے لیے حدیث رسول کے اندر جھوٹ ملایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو. بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرنے کا اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کرو مسجد میں. اس کا حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کریں. یہ 5 باتیں اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو مسجد میں سکھلانے کا, مسجد میں جمع کر کے سکھلانے کا حکم دیا. یہ پہلا جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو قطعاً حکم نہیں دیا کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو. دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ یحییٰ علیہ السلام جو وعید سے اور اللہ کے عذاب سے اور زمین میں دھسائے جانے سے جو گھبرا رہے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے میں تاخیر ہو گئی تھی. اگر یہ کام تم نے کر دیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے زمین میں دھسائیں گے, اللہ مجھے عذاب دیں گے. آپ ذرا سوچیے تو صحیح. لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانا کیا ایسا حال کا عمل ہے, کیا ایسا لازمی کام ہے کہ اگر اس کو نہ کیا خدا نہ کرے یا اس کے کرنے میں تاخیر کر دی تو یحییٰ علیہ السلام کو زمین میں دھسائے جانے کا اور اللہ کے عذاب کے آنے کا خوف ہے. یہ دوسرا جھوٹ. یحییٰ علیہ السلام اس وجہ سے نہیں گھبرا رہے تھے کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے سے تاخیر ہو گئی تھی. نہیں, یحییٰ علیہ السلام اس وجہ سے گھبرا رہے تھے کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو 5 باتوں کا حکم کرو, لوگوں کو وہ پیغام پہنچانے میں تاخیر ہو گئی تھی. اس وجہ سے یحییٰ علیہ السلام گھبرا رہے تھے. اس جھوٹ کی مزید تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو ضرور دیکھیں, جس میں ہم نے مصادر حدیثیہ کی 20 کتب کو کھول کر دکھایا ہے. 1 نہیں 2 نہیں 20 کتابیں کھول کر آپ کی اسکرین کے اوپر دکھایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے کس طرح جھوٹ بولا. 60,000 سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں, آپ بھی اس کو ضرور دیکھیں. اچھا, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے حدیث کے اندر جھوٹ ملایا, تو بعض لوگوں نے جنہوں نے شاید اصول فقہ نہیں پڑھی, انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی اس حدیث میں تو بیت المقدس کا ذکر ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد میں یعنی بیت المقدس میں جمع کیا, تو مولانا سعد صاحب نے تو جھوٹ نہیں بولا, حدیث میں تو مسجد کا ذکر ہے. تو اب تفصیل سے سمجھو کہ یہ جھوٹ کیوں ہے. میں اس کی تفصیل نہیں کرتا, لیکن کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو اب اس کو کھول کر بیان کرنا پڑے گا. پہلے مولانا سعد صاحب کا ہم دعویٰ سمجھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے کیا دعویٰ کیا. پہلا دعویٰ مولانا سعد صاحب نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو. یہ پہلا دعویٰ. دوسرا دعویٰ مولانا سعد صاحب نے یہ کیا کہ یحییٰ علیہ السلام جو عذاب سے ڈر رہے تھے وہ اس وجہ سے ڈر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرنے میں تاخیر ہو گئی تھی. یہ دوسرا دعویٰ کیا مولانا سعد صاحب نے. اب یہ حدیث آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. اس پوری حدیث میں شروع سے لے کر آخر تک یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یحییٰ لوگوں کو مسجد میں جمع کرو, کہیں پر بھی نہیں ہے. تو جھوٹ اور کس کو بولتے ہیں؟ یہی تو جھوٹ ہوتا ہے. اللہ نے جو یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو 5 باتوں کا حکم کیجیے, مسجد میں جمع کرنے کا تو حکم دیا ہی نہیں اللہ نے. جھوٹ کے ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے, لیکن ہم اس پر رکیں گے نہیں, کچھ مزید تفصیل لے لیجئے. اب ہم آپ کو اصول فقہ سے سمجھاتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا یہ دعویٰ, دونوں کے دونوں دعوے, یہ کیوں جھوٹ ہے. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بھی مولانا سعد صاحب نے جھوٹ بولا. 3 جھوٹ ہوئے, اور چونکہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں بھی جھوٹ ملایا. ٹوٹل 4 جھوٹ ہوئے. اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ ملایا, یحییٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بولا, اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بولا. ٹوٹل 4 جھوٹ بولے. دیکھو, لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اصولیین اور فقہاء نے 4 قسمیں کی ہیں. نمبر 1 عبارت النص, نمبر 2 اشارت النص, نمبر 3 دلالت النص, اور نمبر 4 اقتضاء النص. مختصراً آسان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. نمبر 1 عبارت النص, لفظ کی اپنے معنی پر ایسی دلالت کرنا کہ لفظ لایا ہی اس معنی کے لیے گیا ہو. ما سیق الکلام لاجلہ. اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 233, وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, بچے کے باپ کے اوپر واجب ہے کہ بچے کی ماؤں کے لیے کھانے کا اور کپڑے لتے کا انتظام کرے. اب جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس آیت کو اس لیے لایا گیا تھا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ باپ کے اوپر بچے کی ماں کا خرچہ واجب ہے. ٹھیک ہے, اسی کو عبارت النص کہتے ہیں. نمبر 2 اشارت النص. اشارت النص ایک ایسا معنی ہوتا ہے جو اس نص اور اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے, لیکن کلام کو اس کے لیے لایا نہیں گیا. کلام کسی اور مقصد کے لیے لایا گیا تھا, لیکن اشارے سے اس معنی کا بھی پتہ چل جاتا ہے. مثال کے اندر وہی پہلی والی آیت, وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اب اس آیت کو لایا تو اس لیے گیا تھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ باپ کے اوپر بچے کی ماؤں کا خرچ واجب ہے, ان کا کھانا کپڑا لتا
پڑھتا واجب ہے، لیکن مولود لہو کا جو لفظ ہے نا، اس لفظ سے اشارتاً یہ پتا چل رہا ہے کہ بچے کا نسب ماں سے نہیں باپ سے ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو مولود لہو کہا، بچہ مولود اور باپ مولود لہو، تو مولود لہو کا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اشارت النص، کہ آیت کا مقصد کچھ اور تھا لیکن اشارے سے ایک دوسری بات بھی پتا چل گئی۔ نمبر 3 دلالت النص، اس کو آسان لفظوں میں سمجھیے، ادنا سے اعلیٰ پر استدلال کرنا، اسی کو استدلال بطریق الاولویہ بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فلا تقل لہما اف، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کرو، اف کہنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اب جب کوئی عام آدمی اس آیت کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی فوراً اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اف کہنا بھی حرام کر دیا ہے تو گالی دینا اور مارنا تو بطریق اولا حرام ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں استدلال بطریق الاولویہ۔ اور نمبر 4 اقتضاء النص، نص کے اندر، کلام کے اندر کوئی ایسی زیادتی کو ماننا ضروری ہو جائے کہ اس کے بغیر کلام کا معنی درست نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اب اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہوگا کہ گاؤں سے پوچھو، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اب گاؤں سے کوئی کیسے پوچھے گا؟ تو اس لیے یہاں پر اہلن کو محذوف ماننا ضروری ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھو کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں والوں سے پوچھو۔ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ تو 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 عبارت النص، کلام کو لایا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ معنی ثابت کیا جائے۔ نمبر 2 اشارت النص، کلام کو لایا تو کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا لیکن اشارے سے ایک دوسرا معنی بھی ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر 3 دلالت النص، ادنا سے اعلیٰ پر استدلال کرنا یا استدلال بطریق الاولویہ۔ اور نمبر 4 اقتضاء النص، کہ کلام کے اندر کسی زیادتی کو ماننا ضروری ہے ورنہ کلام کا معنی درست نہیں ہوگا۔ اب آئیے مولانا سعد صاحب کے دعووں کی طرف۔ مولانا سعد صاحب کا دعویٰ کیا ہے اور مولانا سعد صاحب نے جو مقدمہ قائم کیا اس کو اچھے سے سمجھیے۔ مولانا سعد صاحب مقدمہ یہ قائم کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جمع کر مسجد میں لانا کوئی مستحب کام ہے اور اس میں تاخیر کرنے کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ مستحب نہیں فرض اور واجب ہے اور اس کے تاخیر کرنے کے اوپر عذاب ہوگا۔ اگر یہ کام تم نے کر دیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے ذہن میں پھنسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح، لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانا کیا ایسا حال کا عمل ہے؟ کیا ایسا لازمی کام ہے کہ اگر اس کو نہ کیا خدا نہ کرے یا اس کے کرنے میں تاخیر کر دی تو علیہ السلام کو زمین میں دھسائے جانے کا اور اللہ کے عذاب کے آنے کا خوف ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے اور اس پر فیصلہ کیجئے آپ کہ کیا یہ مسیح کی آبادی کی محنت اس کی حفاظت کرنا کیا یہ کوئی مستحب کام ہے؟ کہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ بول دیجیے اگر یہ کوئی ایسا نفلی کام تھا یا یہ فرض کفایہ تھا تو یحییٰ علیہ السلام کو زمین میں دھسائے جانے کا، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کے عذاب کے آنے کا کیوں خوف؟ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نہ ٹالا جا سکتا ہے نہ کچھ کو ڈالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ڈال دیا اور اس کو ٹال بھی نہیں دیا کہ بعد میں کریں گے۔ اگر اس میں ہم نے دیر کر دی تو اللہ ہمیں زمین میں دھسائیں گے، اللہ ہمیں عذاب دیں گے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے اور اس پر فیصلہ کیجئے آپ کہ کیا یہ مسیح کی آبادی کی محنت اس کی حفاظت کرنا کیا یہ کوئی مستحب کام ہے؟ کہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ بول دیجیے۔ اس مقدمے کو قائم کرنے کے بعد مولانا بطور دلیل کے اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو۔ یہ پہلا جھوٹ۔ یحییٰ علیہ السلام کو اس کام میں تاخیر ہوئی تو مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کریں، اگر آپ کو تاخیر ہو رہی ہے تو یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ یہ دوسرا جھوٹ۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو جو ڈر اور اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اس کام میں تاخیر کر دی تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تاخیر کی وجہ سے عذاب کا اندیشہ ہوا نا، وہ اس وجہ سے ہوا کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ تیسرا جھوٹ۔ اب مولانا سعد صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے نا، یہ عبارت النص والا ہے، یہ اشارت النص والا اور اقتضاء النص اور دلالت النص والا دعویٰ نہیں ہے۔ مولانا نے عبارت النص والا دعویٰ کیا ہے اور عبارت النص سے مولانا سعد صاحب کے یہ جھوٹے دعوے ہرگز ثابت ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو مولانا سعد صاحب کا دعویٰ ہے وہ حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، وہ الفاظ ہی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ اس لیے مولانا سعد صاحب کے یہ دعوے نہ تو اس حدیث کی عبارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، نہ اس کی اشارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، اور نہ اقتضاء النص اور دلالت النص سے ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہ مفتی صاحب عبارت النص سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن
حدیث کے اندر تو یہ ہے نا کہ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، تو عبارت النص سے ثابت نہیں ہو رہی، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اشارت النص سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے مولانا سعد صاحب کے دعوے کو سمجھا ہی نہیں۔ مولانا سعد صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ اجتماع الناس فی المسجد۔ مولانا سعد صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو، تو اشارت النص سے تو اجتماع فی المسجد ثابت ہو رہا ہے، وجوب جمع الناس فی المسجد ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ مولانا کا دعویٰ وجوب جمع الناس فی المسجد والا ہے، اور مولانا کا دوسرا دعویٰ الوعید علی تاخیر جمع الناس فی المسجد ہے۔ تو اس حدیث سے جو اشارت النص سے ثابت ہوا ہے وہ اجتماع بنی اسرائیل فی المسجد ہے فقط، وجوب جمع الناس فی المسجد نہ یہ دعویٰ اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے، اور نہ الوعید علی تاخیر جمع الناس فی المسجد والا دعویٰ اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہی نہیں کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو یحییٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو ان 5 باتوں کا حکم کرو۔ اب لطیفے کے طور پر ایک اور بات سمجھ لیجئے، اس پورے بیان کے اندر تقریباً 1.5 گھنٹے کا بیان ہے، اس پورے بیان کے اندر مولانا سعد صاحب یہ ثابت کرتے رہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد کو آباد کرنے والا کام ایمان والے ہی کرتے ہیں، اور مسجد کو آباد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ جتنے لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو مسجد کی آبادی میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کہ مسجدوں کو ایمان والوں سے آباد رکھنے کی کوشش، وہ کوشش کیا ہے؟ احادیث پہ غور کریں، وہ کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کریں، جمع شدہ لوگوں میں دین کی بات کا ہو جانا، یہ تعمیر مسجد نہیں ہے۔ تعمیر مسجد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان سے دین کی بات ہو جائے، یہ تعمیر مسجد نہیں ہے۔ تعمیر مسجد یہ ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کریں۔ ایک طرف مولانا کا دعویٰ یہ ہے، دوسری طرف مولانا نے اسی بیان میں یہ بھی کہا کہ قتال تو عارض ہے، قتال کے سارے فضائل تبلیغی جماعت کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کمال دیکھیے، اسی آیت کے بالکل بعد، یہ جو آیت ہے نا انما یعمر مساجد اللہ، اسی آیت کے بالکل اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور مسجدوں کو آباد کرنے کو اس شخص کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد اور قتال کرتا ہے؟ کیا مسجد کے آباد کرنے کو تم نے قتال کرنے والے کے برابر سمجھ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ معطوف علیہ کی نحوی مغایرت نہیں ہے، یہ نصی مغایرت ہے، یہ مغایرت منصوص علیہا ہے کہ وہ لوگ جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں وہ ایک الگ گروپ ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکل کر قتال کرتے ہیں وہ مستقل الگ گروپ ہے۔ تو اب ہم مولانا سعد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ مسجد کو آباد کرنے والے گروپ میں ہیں یا اللہ کے راستے میں نکل کر جو لوگ قتال کرتے ہیں آپ اس گروپ میں ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم جب اپنے مقام پر رہتے ہیں تو ہم مسجد کو آباد کرنے والوں گروپ میں ہیں، اور جب ہم اللہ کے راستے میں خروج کرتے ہیں تو ہم کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ والے گروپ کے اندر ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جب آپ مقام کے اوپر کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسجد کے آباد کرنے والوں گروپ میں شامل کرتے ہیں تو آپ وہ قتال والے سارے فضائل مقامی کام پر استعمال نہیں کر سکتے، اور جب آپ خروج پر ہوتے ہیں اور اپنے لیے قتال کے سارے فضائل کو فٹ کرتے رہتے ہیں تو اس وقت مسجد کے آباد کرنے والوں میں آپ اپنے آپ کو شمار نہیں کر سکتے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔